اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے منعما فرمایا۔ حضرات محترم، فضائل اہل بیت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ساری نہیں، اب 3 جمعوں سے ہماری گفتگو اہل بیت کے سخاوت کے حوالے سے، فیاضی کے حوالے سے، ہمدردی کے حوالے سے، ذو تقویٰ کے حوالے سے، دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے، اللہ کی مخلوق کے پیار کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے حوالے سے اور آخرت کے فکر کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اور میں نے یہ جملہ شروع میں کہا تھا، یہ تو یہ تھا کہ نبی گھر کا ہے، قرآن میں ہمیں عطا کیا، رب ہمارا ہے، جنت ہماری ہے، بخشش ہماری ہے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، آقا علیہ السلام کے گھر والوں میں سے کسی ایک فرد کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے اور اس کے ایک ایک پہلو میں سے آقا علیہ السلام کی سیرت نظر آتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں حضرت امام حسن رضی اللہ کے حوالے سے پھر ایک فرد کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں، ابھی ان کی میں تو پوری ساری زندگی بیان نہیں کر رہا، ایک ترتیب سے میں اپنی زندگی پر تبصرہ کروں یا میں کوئی گفتگو کروں، وہ بھی صرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صرف ایک پہلو سخاوت کے حوالے سے، ہمدردی کے حوالے سے میں بیان کرتا رہا ہوں، اور اسی میں سے 2 باتیں خاص ہیں جو میری زبان پر آنے والی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہماری تربیت کے لیے اور ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے، اس پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ بے شک، کتنے؟ 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے، اور دونوں گروہوں کی ذہنی کیفیت کو بیان کیا ہے، ذہنی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب یہ پہلا گروہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور ان کی نیت، ان کا ارادہ، ان کی تیاری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ بے شک، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، من کانا یرید، جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے یا جو چاہتا ہے حرث الآخرہ، آخرت کی کھیتی کے بارے میں، یعنی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو میری آخرت کی زندگی ہے وہ میری خوبصورت ہو جائے، جو قابل زندگی ہے، جو ایک مستقل زندگی ہے، جو ایک دائمی زندگی ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اس کو اللہ رب العزت نے کھیتی کا نام دیا ہے۔ ہر سال جس طرح فرضا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بیج بوئیں، حفاظت کریں، اور پھر جب تمہارا جی چاہے کھیتیوں کے بعد آئیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے کھیتی کا نام دیا ہے۔
کہ من کانا یرید کہتے ہیں ارادے کو، چاہت کو، اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اس کی خواہش، اس کی تمنا کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے گروہ کی چاہت کو کیا ان کی چاہت کو بیان کرتا ہے، ارادے کو، کہ دل کا ارادہ یہ ہے کہ ہماری جو آخرت کی زندگی ہے وہ کیا ہو جائے، خوبصورت ہو جائے. اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں ان کے اس کام کے اندر، ان کی کاوش میں اضافہ کرتا ہوں، میں خود معامل بن جاتا ہوں. کیا میں خود اللہ فرماتا ہے نزد لہو فی حرثہ، پھر ان کی کھیتی میں مزید اضافہ فرما دیتا ہوں. کیا مزید اضافہ فرما دیتا ہوں. پھر ان کی یہ جو کھیتی ہے یہ بڑھتی رہتی ہے، ان کے اس کام کے اندر مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ پھر مزید نیکی کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے کام کریں گے، وہ کام کریں گے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، اعلیٰ ہیں، جس کی وجہ سے نزد لہو فی حرثہ، جس کی وجہ سے پھر ان کی جو آخرت کی کھیتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، پھر دوسرا گروہ جس کی فقط نیت دنیا ہے. کیا کہ دنیا کی میری جو کھیتی ہے یہ کمال ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر نُعْتِهِ مِنْهَا، پھر ہم اضافہ نہیں کرتے، ان کو بس تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں. عالم کائنات میں زیادہ سے زیادہ جتنی بھی دولت ملی ہے نا، یہ تھوڑا سا حصہ ہے آخرت کے مقابلہ میں. میں بزرگوں کے بارے میں پڑھتا تھا، انہوں نے یہ تجربہ کیا کہ جب سے کائنات تخلیق ہوئی ہے، جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اس لمحہ سے لے کر آخر تک جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، ساری جتنی یہ کائنات جب سے شروع ہوئی اور جب یہ ختم ہو گئی، ختم ہو جائے گی، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں پتہ نہیں کتنی بنتی ہے، 1 یا 1.5 منٹ. کتنی؟ 1 یا 1.5 منٹ بنتی ہے جب سے کائنات کی تخلیق ہوئی ہے اور قیامت تک جب یہ ختم ہو جائے، اس کے اختتام ہو جائے. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کتنی بنتی ہے؟ 1 یا 1.5 منٹ. کیونکہ اس زندگی کا کنارہ نہیں ہے، وہ طویل زندگی ہے، وہ لمبی زندگی ہے جس کو ہم کہیں گے دائمی زندگی، مستقل زندگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تو وہ من کانا یرید کر رہا ہے تو پھر ہم نزد لہو فی حرثہ کریں گے، پھر یہ ہمارا وعدہ ان کے ساتھ. اور اگر وہ کہتا ہے من کانا یرید حرث الدنیا، اگر پھر وہ فقط دنیا تک وہ اس کی چاہت ہے، اس کی دنیا کی کاوش ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر پوری زندگی میں نُعْتِهِ مِنْهَا، پھر ہم اس میں سے صرف تھوڑا سا حصہ دیتے ہیں. اب میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ پوری دنیا میں جو سب سے امیر آدمی ہے، سب سے امیر آدمی ہے، اس کے پاس بھی 9 میں نہا تھوڑا سا حصہ ہے آخرت کے مقابلہ. اندازہ لگا بندہ سمجھے میں پر بڑی دولت ہے، بڑا مال ہے، میں بڑا امیر ہوں، میرا بڑا پریوار ہے. رب کہتا ہے اگر وہ من کانا یرید حرث الدنیا، اور اگر تیری ذہنی کیفیت، اگر یہ تیری تمنا اور آرزو خواہش، ساری محنت، ساری جد و جہد، ساری کاوش اور ساری دوڑ اگر فقط دنیا کے لیے ہے، پھر میری بات بھی سن لے. مولا وہ کیا فرمایا نُعْتِهِ مِنْهَا، پھر ہم اس میں سے تھوڑا سا حصہ دیں گے، تھوڑا سا. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ ادھر تھوڑا سا حصہ دے گا، پھر آپ نے آگے کیا فرمایا؟ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. حصہ انہی کا ہے کہ جن کے بارے میں رکھا ہوتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. بس جس نے وہاں جمع کروا دیا اللہ کی بارگاہ میں، پھر اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. اسے نزد لہو، بڑھا کر اسے اضافہ کر کے. یعنی اگر 1 کھجور دے اللہ کی راہ میں، کتنی؟ 1 کھجور اگر وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو وہ کھجور کا ثواب بھی
جبل عہد سے بھی زیادہ سوال ہے. کیا میں بلکہ یہاں تک ہم سے بات میں پڑھا ہے جب ایک کھجور اللہ کی راہ چلنا دیتا ہے نا تو جس کو اس نے کھجور دی وہ کھجور اس نے کھا لی, گٹھلی اس نے زمین پہ پھینک دی, مٹی کی فطرت ہے کہ وہ اسے کھا گئی, اس کا خاصا ہے, گٹھلی ختم ہو گئی, اوپر کے حصہ وہ کھا گیا, ختم ہو گئی. لیکن میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پھر اس کو پال اس کی پرورش کرتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. قیامت کے دن میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بہت بڑا درخت, ایک بہت بڑا درخت ہوگا, اللہ فرمایا کہ یہ تیری جزا ہے, یہ تیری جزا ہے. اتنا بڑا درخت اور اتنی بڑی جزا, اتنا بڑا کمال. عبادت اللہ میں نے اتنا بڑا عمل نہیں کیا, اتنا بڑا عمل میں نے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں جگہ پر, کیا اب جملہ سن لیں, کیا فلاں جگہ فلاں وقت فلاں بندے کو تو نے جو میری خاطر کھجور دی تھی نا, ایک کھجور یہ اس کا بدلہ ہے. اگر ایک کھجور کا بدلہ یہ ہو تو پھر جو بڑے بڑے عمل ہیں ان کا بدلہ کیا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس ایت پر غور کریں اور میرے کے گھر میں جا کر نا غور کیا کرو, ترجمے والا قرآن لایا کرو, تفسیر کو پھر خود غور کرو. یہ نہیں کہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دے دی, میرے پاس کی طرح کچھ نہیں ہے جو آپ خود مطالعہ کر کے حاصل کریں گے. ویسے آپ میں نشان کر دیتا ہوں, باقی انشاءاللہ پھر آپ کی قسمت ہے, آپ کا اپنا مقدر نصیب ہے, آپ کی ریسرچ ہے, آپ کا شوق, آپ کی لگن ہے کہ آپ رابطہ رکھتے ہو یا نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, فرمایا اگر اس کا ارادہ آخرت کا ہے, کیا فرمایا بولیے, اگر اس کا ارادہ آخرت کے لیے ہے, اس کی نظر آخرت پر ہے تو پھر نزد لہو, پھر ہم اس میں اضافہ کرتی جاتی ہیں. پھر ایک کھجور بہت بڑا درخت کی صورت میں بدلا دے گی, کیونکہ نزد لہو ہمارا وعدہ ہے فی ہر سے ہی اس کی کھیتی میں ہم اضافہ کرتے ہیں. اب یہ تو عمل ہو گیا آخرت کے لیے, لیکن آگے رکھ نے کیا فرمایا, اگر اس کا ارادہ دنیا کا ہے تو پھر ہم دنیا میں سے صرف نوتی ہی منہا, اس دنیا میں سے اس کو تھوڑا سا حصہ دیں گے, تھوڑا سا دے کر ہم ختم کر دیں گے. لیکن اگر نقصان کا ہوگا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ, آخرت میں کچھ بھی نہیں دے گا, کچھ بھی نہیں کرے. میں حضرت امام حسن کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھ رہا تھا, آج تک میں بازار جا رہا ہوں تو کوئی چیز لینے لگوں, یہ تکیہ کلام ہے تو وہ چیز نام کتنے کی ہے, یہ 10 روپے. سب آپ کچھ خیال کریں, ہم مسجد کے امام ہیں, ہم مسجد کے خطیب ہیں, یار علماء کے لیے تو تھوڑی سی رعایت ہے. بات سن رہے ہو نا, بات پہ غور کر رہے ہیں. یار میں مسجد خطیب ہوں, یار آپ کو پتا قومی کو بہت بارے میں گزارا نہیں ہے, آپ کچھ علماء کے لیے رعایت رکھیں, کچھ آپ اب ان سے مہربانی فرمائیں. یہ جملہ ہمارا چلتا ہے, کوئی پیر صاحب ہے, کچھ سید بادشاہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک نظام چل رہا ہے, کیا نظام چل رہا ہے. میں قربان جاؤں حضرت امام حسن کے اللہ تعالیٰ پر, کیا بات, جملے میں غور کرنا ہے اللہ کہ دو مطلب ہے سید امام علی شاہ صاحب کا دربار آدمی ہے, اور وہاں میرا ہر اتوار کو سمندر سے قرآن ہوتا ہے, آدھا پونے گھنٹے کا ہر اتوار وہ بڑا اجتماع ہوتا ہے. تو میں اس اتوار کو ایک چیز کو ملا رہا تھا, موازنہ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے, ویسے تو میں نے تقریباً 35 سال سے کانا میں تقریباً میری یاد ہے, اس کو کوئی ترقی بھی نہیں تھی, لیکن اس کو کسی امام علی شاہ صاحب حیات تھے اور ان کے صاحبزادے بھی حیات تھے, لیکن بس بدقسمتی کی میری ملاقات ساری زندگی میں نہ ہو سکی. اب تقریباً 5-6 سال سے میں واپس سے قرآن ہر اتوار کو دے رہا ہوں, پھر مختلف پروگراموں میں جا رہا ہوں. تو میں کہتا ہوں یار اب میں آیا ہوں, اگر میں پہلے آ جاتا تو میں بے مشاف و ملاقات بھی ہو جاتی. تو میں نے ان کے مریدوں سے یہ سنا, ان کے عقیدت مندوں سے, بہت بڑی مسجد ماشاءاللہ, بہت بڑی مسجد ہے سید امام علی شاہ صاحب کی بیٹی مطلب, بہت بڑی مسجد ہے, خوبصورت ہے. فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی بندے کو بیٹے نا چیز لینے کے لیے, وہ بھی مسجد کے لیے, فرمایا وہاں مسجد کا نام نہیں ہے. یہ بات پہ غور کرنا, کیا
کسی بندے کو یا کسی مرید کو بھیجتے نا کہ یہ مسجد کے لیے چیز لائیں، اپنی ذات کے لیے بھی نہیں، بارہ مسجد نہیں، تو کیا فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر مسجد کا نام نہیں لینا کہ میں مسجد کے لیے نہیں جا رہا، جو اس کا حق ہے جو وہ مانگ رہا ہے اس کو دے دیا نا، جو تو اپنی ذات کا تو نے بات کی نہیں نا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے گھر، دیکھو نا اللہ کے گھر کا تعلق رب کے ساتھ ہے، کسی فرد کے ساتھ ہو نہیں، کسی انسان کے ساتھ ہو نہیں، کسی ذات کے ساتھ ہو نہیں نا، ایک امام ہے، ایک خطیب ہے، پیر ہے، سید ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی نیک آدمی ہے، تو اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، ایک فردی صورت میں اگر کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں سید نے بھیجا نہیں، فلاں پیر صاحب نے بھیجا نہیں، فلاں امام صاحب نے بھیجا نہیں، فلاں بزرگ نے بھیجا نہیں، تو ایک معاملہ الگ ہے، وہ تو مسجد تک بھی منع کر دیتے تھے کہ اگر وہاں جانا کچھ چیزیں ان کے مسجد بن رہی تھی تو وہاں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں فلاں مسجد سے آیا ہوں اور میں مسجد کی چیز خریدنے آیا ہوں، مسجد کا بھی سہارا بنا کر اور مسجد کو سامنے لا کر یہ نہیں کہنا کہ جب رعایت کرو، یہ آپ کے موقف تھا۔ اور امام حسن کیا کر رہے ہیں نبی اللہ تعالیٰ دکان پہ گئے، اور اس سے قبل میں ایک مثال دے چکا ہوں، میں ایک مثال دے چکا ہوں، یارہ تھوڑی رعایت کریں، میں امام ہوں، میں خطیب ہوں، میں پیر ہوں، میں سید ہوں، جناب آپ کو تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، آپ تھوڑی سی رعایت کریں، آپ مہربانی کریں، یہ ہمارے تکیہ کلام تھا، ایک ہمارا تکیہ کلام تھا، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دکان پر گئے، جا کر کہتے جناب یہ آنے کتنے کی ہے؟ کہنے لگے یہ 10 روپے، اس کی نا اچانک نظر جب امام حسن کے چہرے پہ پڑی نا، انہوں نے پہچان لیا، جب پہچانا تو کہنے لگے جناب یہ آپ میری 8 روپے کی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی کوئی بات نہیں کی کہ میں سید ہوں، میں تمہارے نبی کا شہزادہ ہوں، یہ تینوں جوانوں کا سردار ہوں، ان کے کندھوں پہ سواری کرنے والا ہوں، تمہارا بھی سردار ہوں، کوئی جملہ نہیں، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، ابھی تو صرف اس جو مالک تھا، وہ جو دکاندار تھا، اس نے کہا یہ کتنے کی ہے؟ بولیے 10 روپے، جب اس نے پہچانا پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا امام حسن نے کہا میں آپ سے یہ خرید رہی نہیں خرید، میں نے آپ سے نہیں رہی، اب دکاندار بڑا پریشان ہو گیا، کہنے کہا صاحب آپ کو لے لیں، کہنے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے یہ 10 روپے کی اور میرے لیے 8 روپے کی، کیوں؟ کس لیے؟ آپ نے آپ سے لینی نہیں ہے، کیا میں آگے جملہ نے بڑا خاص فرمایا کیا میں نبی کا نواسہ ہونے کے ناطے کیا اس چیز کی خریداری پر میں اس کا سہارا لوں؟ جو بات عوام کے لیے ہے وہ بات میرے لیے بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ معاملہ وہ اس کے بعد کہتا رہا کہ سرکار جو آپ کا دل کرے فرمایا آپ سے نہیں کرے، اندازہ لگائے کہ اس کے عمل کو بھی اپنے پسند کرے، اس کے عمل کو بھی، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن نہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین، امام رضا، امام باقر، امام جعفر صادق، میں نے جس کے بارے میں پڑھا ہے انہوں نے نبی پاک کی قرابت داری کا نجائز فائدہ حاصل کیا۔ ہائے جملے پہ غور کریں کہ امت کے لیے اصلاح نہیں، امت کے لیے تربیت نہیں، امت کے لیے پیغام نہیں ہے، یا امت کی دعوت فکر نہیں ہے، کسی ایک امام کے بارے میں نے بھی اپنے آنکھوں سے جتنے میرا مطالعہ ہے ایک ادنا سے طالب علم کا، میں نے ابھی تک کسی آقل سلطنت کے قرابت داروں میں سے کسی سے بھی قرابت کو سامنے لا کر فائدہ حاصل کرنا میری طرح کسی نے، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال شریف ہوا، یا جب ان کا وصال ہوا تو میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ 300 گھرانے، کتنے؟ 300، ایک گھرانے میں کتنے فرد ہو سکتے ہیں؟ 5 بھی ہو سکتے ہیں، 50 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ میں اس کے رجات کے ساتھ بڑی سنت سا روایت پیش کرنا تو غصہ نہیں مارنا، یہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آ گئی، حضرت امام زین
عابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا تو کتنے گھرانے 300 گھرانے روئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات کچھ آدمی اس طرح روتے ہیں کہ ان کے رونے کی کیفیت اتنی دردناک ہوتی ہے کہ سننے والوں کو بھی رونا آ جاتا ہے. باقی لوگ بھی آپ کے نا جدائی میں رو رہے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے, لیکن 300 گھرانے اس طرح رو رہے تھے کہ ان کے رونے کو دیکھ کر باقی لوگوں کو اپنا رونا بھول گئے. اور کئی لوگوں نے ان پر سوال کیا کہ حضرت صاحب ہم بھی ان کی جدائی میں رو رہے ہیں, ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں, لیکن تمہارے رونے کی کیفیت کمال ہے. تو 300 گھرانوں کا جواب سنیے. وہ کہیں گے تم بھی جدائی میں رو رہے ہو, ہم بھی رو رہے ہیں, لیکن پہلے ہماری بات تو سنو کہ ہمارے رونے اور تمہارے رونے میں کیفیت میں فرق اس لیے ہے کہ 300 گھرانوں کا مکمل جو خرچ تھا وہ حضرت امام زین العابدین نے اٹھایا ہوا تھا. اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, گھر میں چولہا نہیں جل رہا. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ امام پاک کے گھر میں فاقہ ہے اور فاقہ پر فاقہ ہے. اور جب وصال ہوا تو دنیا حیران رہ گئی, دنگ رہ گئی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ سید کے گھر میں فاقہ ہے, چولہا نہیں جلتا, کھانا نہیں پکتا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سید کی سخاوت کا کمال یہ ہے کہ 300 گھرانوں کا مکمل خرچ امام زین العابدین نے اٹھایا ہوا ہے. اور اس کی علامت سنیے, اس کی نشانی سنیے, توجہ طلب ہے. اب یہ واقعہ سننے کے لیے نہیں ہے یا سنانے کے لیے. میں نبی پاک کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں, قرابتداروں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ کا وصال ہوا تو جب کو غسل دینے لگے, نہلانے لگے, تو آپ کی کمر پر اس طرح زخم کے نشان نہیں ہوتے, آپ کی کمر پر نشان ہی نشان تھے. تو آپ کو پتا پھر ملا کر کہ آپ کے شہزادوں کا تو غسل ہی بڑا کمال تھا, جسم کی رنگتی کمال تھا. تو غسل دینے والے پریشان ہو گئے, پورا جسم کمال ہے, چہرے پہ چوبی کا چاند چڑھا ہوا ہے, کمر پر نشان ہی نشان ہے. بڑے پریشان ہوئے, بڑے تعجب میں گئے. اب انہوں نے نا گھر میں پردیدار خواتین سے رابطہ کیا کسی طرح کہ گھر سے پوچھا جائے کہ امام صاحب کے کمر پہ نشان ہے کیوں یا علامات کیوں. تو گھر سے سید زادیوں نے آقا کے قرابتدار خواتین نے پتہ کیسے جواب دیا. کہنے لگے عشاء کی نماز جب ہو جاتی تھی نا, لوگ سو جاتے تھے, امام صاحب اس لمحہ سے لے کر فجر کی اذان تک ساری رات سوتے نہیں تھے. کیا ساری رات؟ یہ حضرت امام زین العابدین امام حسن کے بھتیجے ہیں, امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے صاحبزادے ہیں. میں ان کی کیفیت بیان کر رہا ہوں اور میں ان کے سارے پہلو نہیں بیان کر رہا. یہ تو فقط ایک اصول برکت میں بیان کر رہا ہوں, اصول برکت کے لیے. کہ لگے رعایا سو جاتی, عوام سو جاتی, اور امام صاحب ساری رات سوتے نہیں تھے. تو پوچھا کر کرتے کیا تھے؟ کہ لگے ساری رات پتہ نہیں کہاں سے راشن کی گولیاں آتی, ساری رات راشن کی گولیاں کمر پر رکھ کر ساری رات لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے رہے. اور آقا کے آل کے شہزادوں کے گھروں میں لوگوں کے نگاہ میں فاقہ ہے, چولہا نہیں جل رہا, کھانا نہیں پک رہا, کھانا تیار نہیں ہو رہا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ کیا سمجھتے تھے, لیکن جب 300 گھرانوں کا حال نے دیکھا, کیفیت دیکھی, تو سارے دھند رہ گئے کہ یار اتنی سخاوت, اتنی سخاوت. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ, کتنا 1 لاکھ, جب آپ نے امیر معاویہ سے صلح کی, آپ کو پتا ہوگی ایک معاملہ بڑا لمبا ہے, کیونکہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ یہ میرا شہزادہ 2 گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. 2 گروہ کے, کیونکہ علم نبوت نے, نگاہ نبوت نے, بصیرت نبوت نے آنے میں وقت کی ہر خبر دی, یہاں تک کہ قیامت تک کی خبر دے دی. جب آخری حاضری نبوت کی ہوئی, یا شہدائے احد پر میرا آقا ہر سال جاتے تھے, کیونکہ حضرت امیر ہم تک سب بڑی محبت لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. ابھی آپ نے جب تک ساتھ اتنی محبت تھی کہ صحابہ خود کہتے ہیں کہ جب ان کا ذکر زبان نبوت پہ آتا آپ کو یہاں سمجھ جاتے. ایک فطرتی محبت تھی, جب تک کے ساتھ پیار بھی بڑھا. میں
پڑھ رہا تھا کہ جب اکابر حمزہ کبھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تو ابو جہل نے میرا آقا سے تھپڑ مارا. لوڈی دیکھ رہی تھی, کیا نکرانی دیکھ رہی تھی. تو جب اکابر حمزہ گھر آئے نا تو نکرانی کہتی چلو کوئی بات نہیں, تمہارے بھتیجے کا مذہب اور ہے, تمہارا مذہب اور ہے, پر کیا رشتہ داری تو نہیں نہ ختم ہو گئی, خون کی محبت تو نہیں نہ ختم ہو گئی, کیا تمہارا بھتیجا نہیں ہے؟ کہتے کہ ہوا کیا ہے؟ کہتے کہ آج ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو تھپڑ مارے. چلو میں مانتی ہوں یہ نکرانی کہہ رہی ہے, مذہب اس کا ہے, تمہارا مذہب اور ہے, لیکن خونی محبت نہیں ختم ہوگی, خونی رشتہ تو نہیں ختم ہو گیا. اللہ اکبر, ہوا کیا ہے؟ تھپڑ مارا ہے. کہتے کہ تھپڑ مارا, آپ کو پتا ہے کہ اگر ابو جہل سردار تھا, امیر حمزہ بھی سردار تھا. حضرت امیر حمزہ کے لطن سردار تھے. وہ یہ تو نہیں کہ معمولی مقام تھا, بڑا مقام تھا, بڑا درجہ تھا, بڑی فضیلت تھی, بڑی فضیلت تھی, بڑا مقام تھا. آپ وہاں سے نکلیں, ابو جہل بڑے دیرار لوگوں کے اندر بیٹھا تھا, آپ نے جناب 2-3 تھپڑ مارے. کہنے گا ابو جہل کیا تم, انہیں لکھو ایسا سماعت کر لی. کہنے گا میں مانتا ہوں ہمارا مذہب اور اس کا مطلب اور ہے, لیکن میرا بھتیجا تو ہے نا, تم اس کو یتیم سمجھ کر تھپڑ مارے. 4 بار تھپڑ مار کے واپس آئے. آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے, اور بات کیا ہے؟ کہتے میرے پیارے بھتیجے تم اکیلے نہیں ہو, میں تیرے ساتھ ہوں, میں ابو جہل سے بدلہ لے کے آیا. میرا آقا نہیں بولے, دوبارہ پھر اس نے بات کی, یار میرے آقا کی منشا بھی دیکھو نا, اس چیز پہ غور کریں, اس واقعے پر جو ضمن اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ, جب بار بار جب امیر حمزہ یہ بولتے رجل کہتے میرے آقا بولے ہی نہیں, میرا آقا جواب نہیں دیا. امیر حمزہ کہتے تو خوش کیوں نہیں ہو رہے, میرے بھتیجے کو بدلہ لے کر آیا ہوں. میرا آقا مسکرا کے تبسم فرما کے آپ نے ایک ہی جملہ کہا, میرے چچا مجھے بدلوں پہ خوشی نہیں ہے, مجھے خوشی تب ہوگی جب تم میرے رب کا کلمہ پڑھ لو. میں یہ نہیں چاہتا کہ تم میرے بدلے لو, میں چاہتا کہ تم دوزخ کی ایندھن سے بچ جاؤ, دوزخ کی آگ سے بچ جاؤ. لیکن میں کہتا ہوں امیر حمزہ نے بھی کمال نہیں کر دیا, کمال کر دی. کہنے کہ میرے بھتیجے اگر تم اس میں راضی ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. دوسری بات ہی نہیں کی. لیکن ایک بات اور بھی سن لے, آج میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے نا کہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی منشا کیا تھا, یہ تمہارا سننے والا ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی منشا, جس طرح یہ الفاظ بڑے من کان یرید حرث الآخرہ ہیں ومن کان یرید حرث الدنیا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. لیکن میں یہ بات کر رہا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی منشا کیا, سب سے بڑی, یاد ہے, ہمارے نبی کی سب سے بڑی منشا کیا تھی؟ ایک کی تھی, دوسری نہیں تھی, ایک کی تھی. وہ کیا کہ ساری دنیا کے انسان کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے. کوئی میرے آقا کی دوسری منشا نہیں, کوئی منشا. اگر نہیں اس کی مزید سمجھ دیتا ہوں. آقا علیہ السلام ثم دنا فتدلا فقال قاب قوسین او ادنا, او کتنی قربت, اس قربت کے بارے میں پوری کائنات کی کسی کی جرأت نہیں ہے کہ اس قربت کو تفسیر کرے. رب نے فیصلہ کر دیا او ادنا, اس سے بھی قریب. مولا کتنا قریب فرمائیے, مجھے پتا یا میرے محبوب کو پتا, کسی کو پتہ نہیں کہ وہ میرا کتنا قریب تھا, میں کتنا قریب تھا. لیکن بات سنیے, اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی ناموں کے لاکھوں کروڑوں پرتے نورانی ہٹے اور ادنا کے ہوش میں گئے اور ادنا کے درجہ پر فیض ہوئے. اب وہاں نہ کوئی پردہ تھا, نہ کوئی حجاب تھا, نہ کوئی فرشتہ تھا, نہ کوئی انسان تھا, کچھ نہ تھا. وہاں فقط ایک ہی تھا, ما زاغ البصر وما طغى. بس اس وقت رب نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, بس آج درمیان میں کچھ بھی نہیں, یا تو ہے یا میں ہوں. اب دینا بھی کمال, اب لینا بھی کمال. بس آج میں پوچھتا ہوں, جملہ سننے والا, آج میں پوچھتا ہوں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری منشا کیا ہے؟ درمیان میں کوئی بھی نہیں نا, یا آپ کی ذات یا میری ذات ہے. اب تو مانگ, میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. یا حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا صرف نظارہ دیکھا, صرف جنت کا مشاہدہ کیا, تو عرض کیا مولا میں جنت سے واپس نہیں جاتا,
میں نبی کی بات کر رہا ہوں، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت صرف جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر کی، اور جب مولا میں جنت سے واپس نہیں جانا، آج حضرت ادریس صاحب جنت میں ہیں، رب نے نہیں نکالا۔ میرے آقا نے ساری جنتیں دیکھی، توجہ ہی نہیں کہ جنت ہوتی کیا۔ میرے آقا نے کمال نہیں کر دیا، اور ادنا کی آغوش میں ما ذاق البصر و ما طغى، آنکھ تک نہ جھپکی، بے حجاب میں پردہ، رب کا دیدار کرنے کے باوجود رب خود پوچھ رہا ہے میں قربان نہ جاؤں؟ میرے آقا نے بھی کمال کر دیا، اے باری تعالیٰ اگر دینے بھی آئی گیا ہے نا، پھر میری بھی ایک ہی منشا ہے۔ مولا پوچھا کیا؟ کیا میری ساری امت کی بخشش فرما، میری ساری امت کی میرا آقا لوٹائیں، کوئی دنیاوی طور پہ آئے تو وہ خالی نہ جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ خالی نہ جائے، تو پھر میرے آقا کی آل میں سے جو بھی شہزاد آیا ہے پھر اس کے دروازے سے بھی کوئی خالی چلا جائے۔ یہ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 وظیفہ بھیجتے تھے، کتنا؟ 1,00,000۔ امیر معاویہ کو یہی پتا ہے کہ میں 1,00,000 بھیج رہا ہوں، کتنا؟ ادھر سے لاکھ آیا ہے، جتنے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ساتھی کہتا ہے کہ دن ہم کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، پتہ نہیں کتنی تعداد تھی، کتنی تعداد تھی، بس ایسا لاکھ آیا، ایسے قاصد آیا کہ امیر معاویہ نے 1,00,000 بھیجا ہے، وہ ایسے نکلا ہے، وہی تقسیم کیا، کہنے کہ ہم جتنے فرد بیٹھے تھے 10,000 ایک آدمی کو آ گیا۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہی نہیں کیا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے پیسہ ہوتا کیا ہے، توجہ ہی نہیں کی ہے۔ خدا کی قسم امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف ایک بات آخری میں یہاں بات کرنا چاہتا ہوں اور توجہ طلب ہے اس کا نام سکھانا چاہتا ہوں۔ آج تو 35 سال کا 25 سال کا افسر بن کے کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، داتے جیسا، باپ جیسا، جناب باپ دھوپ پہ لہر کے اندر کھڑا ہوا ہے، جناب تو چوکیدار ہی نہیں مان، بدبخت جو چوکیدار بیٹھے ہیں وہ ہی نہیں مان، تو افسر پھر کتنا مان ہے محترم؟ کوئی بات نہیں، ان کرسی میں بڑے آئے اور بڑے گئے، منو کی مان میٹیوں کے نیچے جناب وہ سارے افسر پڑے ہوئے ہیں، جناب لیتے ہوئے سارے دو چادروں میں لپٹ کر۔ آپ کے پاس ایک ساتھی آیا، ایسے مجمع لگا ہوا ہے، اس نے ایسے رکا پیش کیا، کیا کیا؟ اس نے ایسے رکا ایسا لپیٹا ہوا، اس نے جناب چلو چاہیے تھا کہ رکا پیش کرتا۔ رکے کے بعد امام حسن اس رکے کو کھول کے پھر آرڈر کرتے، پھر اس کا کام ہوتا۔ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، مجمع بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا تھا ایسے، ہاتھ اڑا تھا، کھڑی تھا، اس نے ایسے رکا دیا، صاحب کہتا نہیں امام صاحب میرا کام کر دو۔ امام صاحب نے اس کو کھڑے بھی نہیں ہونے دیا، فرمایا تیرا کام ہو گیا، لوگ یوسف تیرا کام ہو گیا۔ مجمع نے کہا کہ امام صاحب کیا ہو گیا؟ رکا کھولتے پڑھتے کس نے بھیجا ہے؟